بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹنگ ود دی نیم آف اللہ ہو از دی کنگ آف کنگ. آج ہم انگلش گرامر کا فرسٹ لیکچر لیں گے جس میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ پارٹس آف اسپیچ ہے کیا چیز. پارٹس آف اسپیچ ہمارے ساتھ 8 نمبر کے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ فرسٹ آتا ہے نون، پرونون، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، کنجکشن اینڈ انٹرجیکشن. یہ ہمارے ساتھ پارٹس آف اسپیچ ہے جو ٹوٹل ہمارے ساتھ 8 نمبر کے ہیں. سب کو ایک ویڈیو میں جو ہے وہ کور کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو، تو اس وجہ سے ہم ایک ایک کو جو ہے وہ سنگل ویڈیو میں جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. آج ہم ایکسپلین کریں گے نون، کہ نون کیا چیز ہے. نون ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ نون از دی نیم آف پلیس، پرسن اور تھنگ. مطلب یہ ہے کہ نون ہمارے ساتھ جو ہے وہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو جو ہے وہ ہم نون کہتے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ بورڈ ہے، مارکر ہے، ہونیسٹی ہے، اسٹرینتھ ہے، علی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ کچھ جگہ، شخص یا چیز کے نام ہیں. نون کو اگر ہم سمپلی ایکسپلین کر لیں اپنی کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نون از دی نیم آف اینی تھنگ، یا نون آر دی نیمنگ ورڈس. اس طرح ہم جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہم نے ڈیفینیشن کی، یہ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں اور یہی ایکسپلین ہوتا ہے. ہم اس کو کنسیپچول بیس پر جو ہے وہ کلیئر کریں گے اس کی کریکشن میں، کہ مطلب یہ ہے کہ نون کیا ہے. نون ہم نے ہمیشہ بس جسٹ بکس میں یہ ڈیفینیشن اور یہ ایگزامپل دے کے ہے. میں آپ کو لیکچر کے آخر میں جو ہے وہ اس نون کے ریلیٹڈ ایگزامپل کراؤں گا، پھر اس میں کریکشن کراؤں گا. جو کنفیوژن ہوگی، جس ٹائپ بھی نون ریلیٹڈ کنفیوژن ہے، وہ ہم کلیئر کریں گے آج انشاءاللہ. اچھا، اب ہمارے ساتھ کائنڈز آتے ہیں کہ نون کے کتنے کائنڈز ہیں. تو اصل میں نون کے 2 کائنڈز ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے ہمارے ساتھ کنکریٹ نون، دوسرا ہمارے ساتھ ہے ایبسٹریکٹ نون. یہ کائنڈ جو ہے یہ جسٹ 2 پر ڈیوائڈ ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کنکریٹ نون کیا ہے اور ایبسٹریکٹ نون کیا ہے. اچھا، ہمارے ساتھ جو کنکریٹ نون ہے نا، وہ اصل میں نیم آف اے پرسن، اینیمل اور آبجیکٹ. مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر جو ڈیفینیشن میں پڑھا کہ نون از دی نیم آف پلیس، پرسن اور تھنگ. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نیم آف اے پرسن، اینیمل اور آبجیکٹ، اس کو ہم کنکریٹ نون کہتے ہیں. لیکن یہ ایبسٹریکٹ نون سے ڈفرینٹ کیسے ہوگا وہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں. کہ ریفر ٹو سم تھنگ وچ ایگزسٹ ان دا مٹیریل فرام ان دی ورلڈ، اٹ کین بی سین، ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل اور ہیئر. اچھا، کنکریٹ نون جو ہمارے ساتھ ہے نا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اسمیل بھی کر سکتے ہیں اور ہیئر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب سن سکتے ہیں. اس کے پھر فردر 4 ٹائپس ہے کنکریٹ نون کے. ایک ہے ہمارے ساتھ کامن نون، دوسرا ہے ہمارے ساتھ پراپر نون، تیسرا ہمارے ساتھ ہے میٹیریل نون، چوتھا ہمارے ساتھ ہے کلیکٹیو نون. یہ چاروں ہم ایکسپلین کریں گے 1 بائی 1. اچھا، ہم نے تو کنکریٹ نون دیکھ لیا کہ وہ ہمارے ساتھ وہ نون ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. اب ہمارے ساتھ آتا ہے اس میں کامن نون. مطلب یہ فرسٹ ایگزامپل ہے کنکریٹ نون کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کامن نون کیا چیز ہے. کامن نون جو ہمارے ساتھ ہے، اٹ از دا کامن نیم گیون ٹو اے پرسن، پلیس، آئٹم اور تھنگس. مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کامن سا نیم دے دیں. فار ایگزامپل ہم نے ایگزامپل میں لکھا ہے کہ پن، تو پن ہمارے ساتھ ایک کامن نون ہے. یا بوائے ہے، تو بوائے کو اسپیسیفکلی ایکسپلین نہیں کیا. فار ایگزامپل علی ہمارے ساتھ ایک اسپیسیفک نیم ہے، لیکن اگر کامن نیم میں دیکھ لے تو بوائے سے مراد ہر ایک بوائے ہے. یا جس طرح کنٹری ہے، تو کنٹری کو اگر آپ دیکھ لیں تو کنٹری ایک اسپیسیفک مطلب نہیں ایکسپلین کیا گیا کہ پلا کنٹری، فار ایگزامپل پاکستان، انڈیا، جرمنی، بلا بلا. اچھا، تو اس کے کچھ ایگزامپل ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. پین ہے، مارکر ہے، گرلس ہے، بوائے ہے، کنٹری ہے یا سٹی ہے. سٹی سے مراد مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص اسپیسیفک سٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل ہمارے ساتھ پشاور ایک اسپیسیفک سٹی ہے، لاہور ایک اسپیسیفک سٹی ہے.
اسلام آباد ایک اسپیسیفک سٹی ہے، لیکن اگر ہم کامنلی دیکھ لیں تو سٹی سے مراد ہر ایک سٹی ہے، تو اس کو ہم کامن نون کہتے ہیں۔ تو سیکنڈ نمبر ہمارے ساتھ ہے پراپر نون۔ تو پراپر نون میں یہ ہے کہ یہ بالکل اپوزٹ ہے کامن نون کے۔ فار ایگزامپل یہاں پر اگر ہم دیکھ لینا تو یہاں پر ایک پرٹیکولر چیز یا پرٹیکولر پرسن کی یا پرٹیکولر تھنگس کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی سمپلی یا مطلب کامنلی ایکسپلین کرتے ہیں، یہاں پراپر نون میں ہم ایک پرٹیکولر چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر ہمارے ساتھ ایک سٹی تھی، یہاں پر آپ دیکھ لیں لاہور ہے، تو لاہور ایک پراپر نون ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک سٹی کا نام آئیڈینٹیفائڈ ہے۔ جس طرح آپ کنٹری کو دیکھ لیں تو وہاں پر ہم نے جسٹ کنٹری لکھا تھا کامن نون میں، لیکن پراپر نون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے فرانس ہے، مکہ ہے، تو یہ مراد یہ ہے یہاں سے کہ مطلب کوئی اسپیسیفک یا مطلب ایک پراپر نیم دیا گیا، اس لیے اس کو پراپر نون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بوائے، وہاں پر ہم نے جسٹ سمپلی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک بوائے ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ شعیب، تو مطلب یہ ہے کہ ایک پراپر پرسن ہے جس کا ہم نے پراپرلی ذکر۔ اچھا، جو پراپر نون ہوتا ہے نا تو اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کیپٹل لیٹر میں آتا ہے سینٹنس میں، ہم جہاں پر بھی اس کا ذکر کر لینا تو یہ ہمارے ساتھ کیپٹل لیٹر میں آتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ ہے میٹیریل نون۔ تو میٹیریل نون کو ہم اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ ڈینوٹ دی میٹر اور سبسٹانس آف وچ تھنگز آر میڈ، مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کوئی سبسٹانس ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کوئی میٹر ہوتی ہے جس سے بہت سی چیزیں بنتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ووڈ کو دیکھ لینا تو ووڈ سے بہت زیادہ فرنیچر وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنتے ہیں، یا اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ گولڈ ہے تو گولڈ سے کتنی ساری چیزیں بنتے ہیں، ڈائمنڈ ہے، جس طرح فائبر ہے، یا کلوتھس ہے ہمارے ساتھ، واٹر ہے، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ مختلف ٹائپ کی چیز بنتے ہیں، تو اس کو ہم میٹیریل نون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے وہ کلیکٹیو نون ہے۔ اب کلیکٹیو نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ کلیکشن ہے کس چیز کا، ہمارے ساتھ پرسنس کا، اینیملس کا یا تھنگس کا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کلیکشن ہے نا لوگوں کا، اینیملس کا یا کوئی چیز کا، ایک سنگل یونٹ میں، اگر میں آپ کو بتا دوں نا کہ آرمی، کلاس، فیملی، تو یہ ہمارے ساتھ ایک سنگل یونٹ ہے، لیکن یہ بہت چیزوں کا کلیکشن ہے۔ میں آپ کو ایسے کہہ سکتے ہوں کہ اے بنچ آف گریپس، اے کلاس آف اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہو گیا، اے سیریز آف ایونٹس، اے ٹیم آف پلیئرس، تو یہ ہمارے ساتھ کلیکٹیو نونز ہے۔ فار ایگزامپل آپ پلیئرس کو دیکھ لو نا تو پلیئر ہمارے ساتھ، یا ٹیم کو دیکھ لو تو ہمارے ساتھ ایک سنگل ورڈ ہے، ایک سنگل یونٹ ہے، لیکن انہوں نے ایک پراپرلی جو ہے وہ ایک کلیکشن کی ہے پرسنس کی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم پڑھیں گے ایبسٹریکٹ نون۔ ہم نے ایک کنکریٹ نون پڑھ لیا، کنکریٹ نون میں جو ہے ہمارے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے، میں تھوڑا سا سمری دیتا ہوں بیک سائڈ کی۔ کنکریٹ نون ہم نے پڑھ لیا، کنکریٹ نون میں ہمارے ساتھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جس ٹچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو ایبسٹریکٹ نون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ نیم آف آئیڈیاز، کوالٹی اینڈ ایموشنز۔ فار ایگزامپل ہیپی، پاورٹی، سلیوری، لو، ٹروتھ، تو یہ ہمارے ساتھ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم جسٹ فیل کر سکتے ہیں، ہم ٹچ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل کوئی خوشی کو ٹچ کر سکتا ہے، یا کوئی لو کو ٹچ کر سکتا ہے، یا کوئی ٹروتھ کو ٹچ کر سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے جسٹ۔ تو ایبسٹریکٹ نون میں یہ ہے کہ اس کو ہم جسٹ فیل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ وہ چیزیں ہیں ایبسٹریکٹ نون میں کہ جس کو تو نہ آپ ٹچ کر سکتے ہو، نہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو، نہ آپ سن سکتے ہو۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے کچھ ڈیزائرز ہیں، ڈیزائرز، خواہشات جس کو ہم کہتے ہیں، تو کوئی بندہ ڈیزائرز کو ٹچ کر سکتا ہے، یا ٹیسٹ کر سکتا ہے، یا فیل کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اس طرح ایک بندہ جو ہے وہ اینگر ہے، غصے میں ہے، تو کیا کوئی اس کو ٹچ کر سکتا ہے غصے کو؟ کوئی اس کو جو ہے وہ
ٹیسٹ کر سکتا ہے یا کوئی اس کو سن سکتا ہے، نہیں. اس طرح اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ ہیپی ہے، یا اگر آپ دیکھ لیں سمپلی تو غربت کو جو ہے وہ نہ تو بندہ ٹچ کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، لیکن غربت کو انسان فیل کر سکتا ہے. تو اگر ہم سمپلی کہہ دیں کہ ایبسٹریکٹ نون ہمارے ساتھ وہ نون ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ ورڈ اس کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ کرتا ہے. اچھا، اب ہم پڑھیں گے کریکشن رولز. میں نے آپ کو بولا تھا سٹارٹ میں کہ ہم جو ہے وہ فرسٹ اس کو ایکسپلین کریں گے تھوڑا بہت، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ کریکشن رول پڑھیں گے. کریکشن رول سے میں آپ کو جو ہے وہ اس سے پہلے تھوڑا بتا دوں کہ ہمارے ساتھ اس میں رہتے ہیں، جس کو میں نے سلائیڈ نہیں بنایا. ایک کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹیبل نون، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ان کاؤنٹیبل نون. کاؤنٹیبل نون وہ ہے ہمارے ساتھ جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ان کاؤنٹیبل ہمارے ساتھ وہ ہے جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ملک ہے، تو ملک ہمارے ساتھ آتا ہے ان کاؤنٹیبل نون میں. یا ہم اگر دیکھ لیں ہمارے ساتھ ایپل ہے، ہمارے ساتھ کیرٹ ہے، ہمارے ساتھ سیکنڈس ہے، تو یہ ہمارے ساتھ کاؤنٹیبل نون میں آتا ہے. کاؤنٹیبل نون ہمارے ساتھ وہ نون ہوتے ہیں جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں. ان کاؤنٹیبل نون ہمارے ساتھ وہ نون ہوتے ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بتا دوں کہ نالج ہے، تو نالج ہمارے ساتھ ان کاؤنٹیبل نون ہے، اس کو ہم نہیں گن سکتے. ٹھیک ہو گیا. اب کچھ پوائنٹس ہے جس کو ریممبر کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. کچھ کریکشن رولز بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ میں. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ، جس میں ہمارے ساتھ فرسٹ نمبر پر ہے کہ ٹو آر مور دین ٹو سنگولر نون if joined with and come with plural verb. اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ اگر دو یا دو سے زیادہ دو سنگولر نون کمبائن ہو جائے تو ہمیشہ اس کا جو ورب ہوتا ہے نا وہ پلورل آئے گا. ٹھیک ہو گیا. جس طرح اگر میں آپ کو بتا دوں کہ a boy and a girl is reading، تو یہاں پر دیکھ لے بوائے کیا ہے ہمارے ساتھ سنگولر نون ہے، گرل ہمارے ساتھ کیا ہے سنگولر نون ہے. تو یہاں پر اس جو آ رہا ہے نا وہ غلط ہے، کیونکہ جب ہمارے ساتھ دو سنگولر نون کمبائن ہوتے ہیں، بوائے بھی ہمارے ساتھ سنگولر نون ہے، گرلز بھی ہمارے ساتھ سنگولر نون ہے، تو ہمارے ساتھ جب ورب آتا ہے تو وہ ہمیشہ پلورل آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ مطلب بوائے تو سنگل ہے، گرل تو سنگل ہے، تو ہمارے ساتھ جو ورب ہے وہ بھی سنگل آئے گا. جب دو سنگولر نون کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ورڈ ہوتا ہے نا ورب کا، وہ ہمیشہ پلورل آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے رولز نمبر 2. تو اس میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ جب ہمارے ساتھ دو سنگولر نون جو ہے وہ کمبائن ہو جائے اینڈ پر، ٹھیک ہے، اور وہ ریپرزینٹ کرتا ہو ایک سیم پرسن کو، تو ہمارے ساتھ پھر اس کے لیے جو ورب آئے گا وہ سنگولر ہوگا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ پوئٹ بھی ہے اور وہ فلاسفر بھی ہے. تو یہاں پر ایک بندے کی بات ہو رہی ہے یا سیم پرسن کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کا ذکر اگر کرتے ہیں یا سیم پرسن کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ورب آتا ہے نا وہ ہمیشہ آئے گا سنگولر، پلورل یہاں پر نہیں آ سکتا. فار ایگزامپل ہم ایگزامپل کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ دا پوئٹ اینڈ فلاسفر آر ڈیڈ. تو ہم یہاں پر آر اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ آر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک پلورل ورب ہے، اور یہاں پر ہمارا رولز یہ ہے کہ ہمیشہ جب دو سنگولر نون کمبائن ہوتے ہیں اینڈ پر اور وہ سیم پرسن ہوتا ہے یا ایک پرسن کی سیم کوالٹیز ہوتی ہے، تو اس کو ہم جو ورب لگاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوگا ہمیشہ سنگولر. تو یہاں پر جو کریکٹ ہے ہمارے ساتھ وہ ہے دا پوئٹ اینڈ فلاسفر از ڈیڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جو کنفیوژن ہو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا جو ہے کوئری ہو یا جو بھی آپ جو ہے وہ کہنا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، تو آپ بول سکتے ہو. تھرڈ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ کریکشن میں تھرڈ نمبر پر ہے، وہ یہ ہے کہ سنگولر ورب از یوز ود ایچ آئدر، ایوری، نائدر، نن اور میں.
مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سنگولر ورب جو ہے وہاں پر یوز ہوگی جب ہمارے ساتھ ایچ آ جائے، آئدر آ جائے، ایوری آ جائے، نیدر آ جائے، نن آ جائے یا مینی آ جائے۔ اچھا، اس کا ایگزامپل کچھ اس طرح ہے کہ ایچ ون آف دیم ور گلٹی۔ اگر آپ ور کو دیکھ لو نا تو یہ ہمارے ساتھ پلورل میں آتا ہے، لیکن ہم نے کیا کہا کہ ہم سنگولر ورب جو ہے وہ کہاں پر یوز کرتے ہیں؟ جب ہمارے ساتھ جو سینٹنس ہوتا ہے اس کے سٹارٹ جو ہے وہ ایچ سے ہو جائے، ایدر سے ہو جائے، ایوری سے ہو جائے، نیدر سے ہو جائے، تو جو ہمارے ساتھ ورب ہوتا ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سنگولر آئے گا۔ فار ایگزامپل ایچ ون آف دیم واز گلٹی، تو یہاں پر جو کریکٹ ہے نا وہ ہمارے ساتھ واز ہے۔ اب دوسرے کو دیکھ لے کہ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ لکھا تھا کہ ایوری کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ورب ہوگا نا وہ سنگولر ہوگا، تو آپ دیکھ لیں کہ ایوری ون آف دا بوائز ہیو اسٹولن دی بک، تو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر ہیو نہیں آ سکتا کیونکہ ہیو ہمارے ساتھ ایک پلورل ورب ہے، اور ہمارے ساتھ ایوری کا رولز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جب بھی ایوری ون آ جائے تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم ہیز لکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کچھ کریٹیکل کیس ہے جس میں فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں نن کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر ہمارے ساتھ نن آ جائے تو ہم اس کے لیے سنگولر ورب جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہمارے ساتھ آر ہے نا نن میں، کیونکہ یہ ایک اسپیشل کیس ہے، نن میں ہمارے ساتھ جو آر ہے وہ بھی کریکٹ ہے، لیکن اگر جس جگہ پر آر اور از آ جائے، فار ایگزامپل آپ کو جو ہے وہ ایم سی کیوز آ جائے کہ نن آف دیم ڈیش انوسینٹ، تو آپ یہاں پر اگر آپ کو جو ہے وہ آر اور از دونوں دیا ہو تو آپ پریورٹی اس کو دے، لیکن اگر یہاں پر از ایبسنٹ ہو، از موجود نہ ہو، تو آپ آر کو بھی لکھ سکتے ہیں، پھر آر بھی کریکٹ ہے۔ لیکن اگر آر کی اور اس کی کمپیریزن دیکھ لے تو پریورٹی ہمیشہ اس کی ہونی چاہیے، مطلب اس کو لکھنا چاہیے۔